ایک وقت تھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن پھر وہی عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی ایسی طاقت بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، ابو جہل یا عمر بن خطاب، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا مشہور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن وہ شدید غصے کی حالت میں نکلے۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سخت گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن زخمی ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے کہا، وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ مشہور سیرت روایات کے مطابق اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ اور آگے فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ان آیات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اسلام کا مخالف تھا، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے اثر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے فتح تھا، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اس مفہوم کی روایت سیرت و فضائل کی کتب میں منقول ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھ لے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس شخص کو لوگ اسلام کا سخت مخالف سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اسلام کا عظیم محافظ بنا دیا۔ اس لیے کبھی کسی انسان کی ہدایت سے مایوس نہ ہوں، دعا کرتے رہیں، قرآن کا پیغام پہنچاتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں دل کی دنیا بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا مضبوط ایمان، حق سے محبت اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔